الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح ہم ہر روز کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے شرعی معاملات قرآن پاک کے احکام میں سے ہماری روزانہ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور ان کے بارے میں جو قرآن پاک میں ہدایات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے عمل سے جن چیزوں کے بارے میں حکم دیا اور ثابت کیا، یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایک بات جو اس کے اوپر مختصر سی جو ضرور بات کریں اور اس کے احکام کے بارے میں ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی منشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے، اور بعض ایسے احکام جو صرف احادیث میں ہیں ان کے بارے میں کس طرح سے عمل کیا جائے، اور وہ عوامل جو ہیں ان کی ذمہ داری بحیثیت سوسائٹی کیا ہے اور بحیثیت انڈیویجول اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ چونکہ دین میں ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص نے اپنا حساب دینا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ہر شخص معاشرے کی بہتری اور معاشرے کی ذمہ داریاں پوری کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ اس کی اپنی حد تک جو ذمہ داریاں ہیں وہ اسے جاننے کی بھی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو واقعات ہیں اور احادیث ہیں ان میں دو لفظ جو ہیں اور ایک قرآن پاک میں بھی جو ہے سورہ یوسف میں بھی اس کا ہے کہ گری پڑی چیزیں جو ہیں، ایسی اشیاء جو کہیں سے کسی کی گر جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، راستے میں کسی کو مل جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ قرآن پاک میں تو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ جب بھائیوں نے کہا کہ انہیں قتل کر دیتے ہیں تو ایک نے کہا کہ نہیں، ان کو ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلہ یہاں سے گزرے اور وہ ان کو اٹھا کے لے جائے۔ تو اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے لقطہ یلتقط، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں گے، گرا ہوا دیکھیں گے، پڑا ہوا دیکھیں گے تو وہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں یہ موجود ہے کہ لقطہ کیا ہے، اور لقیت جو ہے یہ اسی سے، کہ لقطہ تو کوئی چیز ہو سکتی ہے لیکن لقیت جو ہے یہ کوئی انسانی بچہ ہو سکتا ہے، کوئی کہیں کوئی گم ہو گیا ہے یا ویسے کسی نے رکھ دیا ہے راستے میں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جس سے ہمیں ملتے ہیں، اور زندہ مثال جو رکھ دیا ہو، جس کی جو معروف بھی ہو اور پتہ بھی ہو اور جو اپنے بارے میں بھی جانتا ہو، تو وہ مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی موجود ہے۔ لیکن بالکل نو مولود بچے جو ہیں ان کو بھی اگر کوئی پھینک دیتا ہے تو معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکام ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں آج ان دونوں چیزوں کو۔ تو اگر ہم لقطہ کا دیکھیں تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں یہ آپ کہے کہ لولا انی اخاف ان تکون من الصدقات لا اکلتها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ شاید یہ صدقہ کی ہو، کہ ایک کھجور راستے میں پڑی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کھجور دیکھی تو اس کے بارے میں پھر یہ جو فرمان، یہ حدیث ہے، یہ قول ہے آپ کا، کہ اگر اس کھجور کا دانہ جو راستے میں پڑا ہوا تھا مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ شاید یہ صدقہ کی ہو تو میں اسے ضرور کھا لیتا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ راستے میں گری پڑی چیز اگر معمولی سی ہو تو اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اور اسے اٹھانے والے کے لیے اس کا اعلان کرتے رہنا بھی ضروری نہیں۔ بے دھیان اور غفلت میں گری ہوئی چیزوں کی ظاہر ہے 3 اقسام تو ہیں، ایک یہ کہ وہ چیز بالکل معمولی سی ہو اور کھانے کے کام آنے والی ہو، اس کے بارے میں شرعی حکم یہی ہے کہ اسے اٹھا کر صاف کر کے بسم اللہ پڑھ کر نوش کر لیا جائے۔
لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ چیز معمولی نوعیت کی ہے مگر کھانے والی نہیں ہے، تو اس کو 3 روز تک لوگوں کے اجتماع میں اعلان کرنا چاہیے۔ مثلاً کوئی معمولی چیز ہے، کوئی چاقو ہے، چھری ہے، چھڑی ہے، چابک ہے، کوئی اور چیز جیسے آج کل الیکٹرانک کے آلات ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ مل جاتے ہیں، تو ان کے لیے 3 دن تک ان کا اشتہار لگانا، اعلان کرنا، مجموع میں بتانا، مسجدوں میں کہنا، مجمع والی جگہوں میں بتانا یہ ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو قسم ہو سکتی ہے اس حدیث سے کہ وہ ایسی چیز جو قیمتی ہو، مثلا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو سونے کا لاکٹ گر گیا ہو، سونے کا ہار ہے، کوئی زنجیر ہے، کوئی اور قیمتی چیز ہے، ڈائمنڈ ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے کہ اس کو سال بھر اعلان کرائے، آپ 1 سال تک وہ اعلان کرائے مختلف جگہوں پر۔ اور مثلا جیسے آج کا دور ہے ہمارا، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اخبارات ہیں، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہیں، اس طرح جو ہمارے جو کیبل نیٹ ورکس ہیں کمیونیکیشن کے، اسی طرح سے مساجد ہیں، باقی اور کہیں جو مجمع ہیں، عام جگہوں وہاں جیسے کچہریاں ہیں جہاں لوگ بہت زیادہ روٹین میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ اشتہار لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح ایک تو یہ ہے، اور یہ 1 سال تک جو ہے نا آپ اس چیز کو وہ رکھیں، اور اگر ممالک جس کی ہے اگر وہ آ جائے، ورنہ یہ ہے کہ سال بھر اعلان کے بعد بھی اگر اس کا اصل مالک نہ ملے تو اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اس کی علامات اور نشانیاں اور یا اس کے خد و خال، اس چیز اگر وہ آپ کنزیوم کر لیتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے، کہ اگر کئی عرصہ بعد بھی اس کا اصل مالک آ جائے تو اگر آپ کے پاس وہ چیز ہے تو آپ اس کو دے دیں، اگر آپ نے استعمال کر دی ہے تو پھر آپ اس کو اس کی قیمت ادا کریں، کہ اس چیز کی قیمت کیا تھی پھر اس کو دینی پڑے گی۔ آدمی 1 سال کے بعد استعمال تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو پھر اس کو واپس دینی ہوگی وہ چیز یا اس کی قیمت، اور اگر مالک اپنی مرضی سے خوشی سے وہ چھوڑ دیتا ہے کہ جی آپ نے اس کو صدقہ کر دیا ہے یا آپ نے خود اس کو استعمال کر لیا ہے، مثلا کوئی غریب آدمی ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہے اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اس شخص کے اوپر، تو وہ صدقہ کس لیے کرے گا، وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو لیکن اگر وہ مالک آ جائے تو پھر بلا شبہ وہ غریب تھا اور اس کے اوپر صدقہ لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو وہ چیز اس کو دینی ہوگی، واپس کرنی ہوگی، چونکہ امانتوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جو گری بڑی چیز کسی کو ملتی ہے وہ بھی امانت کے زمرے میں آ جاتی ہے، کہ امانت جو ہے اس کا جس کے ہاتھ میں امانت آئے گی وہ اس کا ضامن ہوگا، اور جو ضامن ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو واپس کرے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے کر دی ہے تو پھر بھی مالک کے آنے پر کرنا پڑے گا، بلا شبہ آپ نے اس کو صدقہ کر دیا، صدقہ کرنے کے باوجود اس کی واپسی کا حق وہ مالک رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان تھا کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آپ گری پڑی چیزوں کے بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا ڈاٹ اور تسمہ خوب پہچان کے رکھو، اور یہ صرف اسی لیے کہا تاکہ جس کے پاس وہ چیز آئے اس کو کچھ عرصے بعد اس کو خود بھی معلوم ہو کہ وہ تھی کیا، سال بھر اس کا اعلان کرتے رہو، پھر اگر اس کا اصل مالک آ جائے تو اس کے سپرد کر دو، ورنہ جو چاہو کرو۔ پھر اس نے گم شدہ بکریوں کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیری ہیں یا تیرے بھائی کی یا بیڑیے کی۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، اس نے کہا کہ گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس سے کیا سروکار، اس کا پانی، اس کے جوتے اس کے پاس ہیں، گھاٹ پر آ کر پانی پی لے گا، درختوں کے پتے کھا لے گا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو 3 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کیے، یہ علم کے لیے، پہچان کے لیے اور اس عمل کے لیے کہ اگر ایسے مثلا جب بکری کا اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس کو تھا جواب تھا کہ وہ تیری ہے،
کہ اگر کسی کو ویران جگہ میں جنگل میں اگر آپ کو کوئی مل جاتی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، کوئی اس طرح کی، تو وہ اگر آپ کو مل جاتی ہے تو وہ اگر آپ اس کو نہیں لیتے یا اپنے استعمال میں نہیں لاتے تو کسی اور کو ملے گی، وہ اپنے استعمال میں لے آئے گا۔ اگر کسی کو بھی نہیں ملتی تو کوئی بھیڑیا اگر اس کو سامنے آیا تو بھیڑیا اس کو کھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ اس لیے کہہ دیا گیا کہ چونکہ جب آدمی وہ نہیں بولے گا تو کسی اور کے استعمال میں آئے گی، تو چونکہ نہ لینا، اس کو محفوظ نہ کرنا، اس کو نہ پکڑنا، اپنی دسترس میں نہ لانا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس ذمہ داری سے فرار کی راہ اختیار کی ہے جو ذمہ داری ضمانت کے طور پر آپ پر آتی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی چیز ہو، لیکن جب اونٹ کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ چونکہ اس کو تالاب سے تشبیہ دی گئی کہ اونٹ چونکہ اتنا پانی پی لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ماہ اس کو پانی نہ ملے تو وہ زندہ رہے گا۔ اسی طرح سے اونٹ کا اتنا قد کاٹ ہے اور اس کے اتنے بڑے پاؤں ہیں کہ وہ تھکتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو اسی لیے ریگستان کا ہوائی جہاز اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس کی بے فکر نہ کرے کوئی آدمی، اگر کسی کا اونٹ گم ہو گیا تو اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ پریشان نہ ہو، وہ رہنے دے، اس کو چھوڑ دے۔ لیکن بھیڑ اور بکری کا کہا کہ نہیں، وہ اس کی کیا ہے، وہ لے لے، چونکہ وہ ضائع ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھیڑیا کھا دے گا تو جس نے دیکھی محفوظ کر سکتا تھا اس کا ضامن ہے، وہ اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ جی آپ نے کیوں اس کو محفوظ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے جو گری پڑی اشیاء اگر کسی کو ملتی ہے تو اٹھانے کا حکم ہے، اور اس کی یہی ریزن ہے کہ اگر آپ نہیں اٹھاتے اور وہ ضائع ہو جاتی ہے تو پھر جس نے دیکھا تھا ایک دفعہ تو اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے، وہ ضامن ہوگا اس کے اوپر۔ تو لہٰذا اسی لیے کہا گیا تھا کہ ضمان جو ہے یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ اس دن بھی ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ سورہ شعراء میں جو ہے نا وہ کم از کم 5 دفعہ مختلف انبیاء کو، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور ان سب کو جو ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے رسول اور امانت دار ہیں، یعنی امانت دار۔ اور اسی طرح سورہ دخان میں بھی پھر یہ کہا گیا، سورہ شعراء اور سورہ دخان میں کم از کم 6 دفعہ ہر نبی کے لیے الگ الگ جو ہے، حالانکہ ایک دفعہ یہ آ جاتا کہ انبیاء جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور امانت دار ہیں، سارے انبیاء امانت دار ہیں، لیکن بعض کا اللہ رب العزت نے سورہ شعراء میں 5 جگہ 5 انبیاء کے الگ الگ نام لے کر یہ کہا، اور ان کو ذمہ دار کہا کہ وہ ذمان ہیں، کس کے؟ دین کے، اور اللہ رب العزت کی جو وحی ہے اس کے، اور یہ جو شریعت ہے اس کے ذمان ہے، اور اس میں جتنی چیزیں جو دسترس میں آتی ہیں اس کے وہ ذمان تھے، اور لہٰذا ان کی امت میں جتنے ہم ہر شخص جو ہے وہ اس چیز کا ذمان میں آ جاتا ہے کہ جو اس کی دسترس میں آ جاتی ہے، اور جس کے لیے جو حکم ہے، 3 حکم آ گئے، ان تینوں کو اسی درجے کے اوپر ہمیں دیکھنا ہے۔ اچھا، اب اگر ذرا آپ یہ دیکھیں ایک اور جگہ جو ہے نا یہ پڑھا تھا کہ اگر جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی بلکہ متفق علیہ نہیں کہ جو چیز ملے اسے پکڑ لو، پھر اس کو تاکہ وہ ضائع ہونے سے بچے۔ نیت یہ رکھو کہ چونکہ اگر آپ نہیں اس کو اٹھاتے، اس کو محفوظ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے، اور آپ کی وہ ذمہ داری جو تھی وہ آپ کے لیے ایک خواہ مخواہ کا ایک بوجھ بن جائے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ مگر وہی شخص گمشدہ چیز اٹھائے جسے اپنی امانت پر اعتماد ہو، یعنی چیز اٹھا لینا یہ کوئی اہم نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ اگر اٹھا کے آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ 3 دن انتظار نہیں کر سکتے، 3 دن اس کا اناؤنس نہیں کر سکتے، لوگوں میں اس کا ذکر نہیں کر سکتے، لوگوں کو مت بتائیں یہ، البتہ لوگوں سے پوچھیں کہ کسی کو گمشدہ چیز ہے کو خد و خال ایسے بتائیں تاکہ جو درست بتائے اسی کو، یعنی اصل مالک تک وہ پہنچے۔ لیکن جسے اپنی امانت پر اعتماد ہے وہی، اور جو اپنی دیانت اور امانت پر یقین نہیں رکھتا وہ نہ اٹھائے، وہ اس کے لیے خواہ مخواہ کا وبال ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے مالوں کی تباہی کے در پہ ہونا حرام ہے، ناجائز ہے، مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ چیزوں کو حرام کر کے نہیں کھا سکتا۔ یہ تو لہذا ایک تو یہ چیز آ گئی کہ ہمیں یہ بات بڑی ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کی تشہیر کا بھی آ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جی اگر کوئی چیز بہت قیمتی نہیں ہے تو 3 دن ہے، اگر کوئی بہت قیمتی ہے تو 1 سال کی مدت جو ہے یہ بتا دی گئی ہے کہ جی اس کے لیے وہ کیا جائے۔
لیکن اگر وہ چیز ایسی کہ متوسط طبقہ کے لوگوں کو اہتمام کریں تو ظاہر ہے 1 سال اس کی تشہیر ضروری ہے، اور وہ جو طریقہ کار بتا دیا گیا وہ اسی طرح سے کیا جائے۔ البتہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ جی ہم خود جو چیز ہو اس کے بارے میں، جیسے آج کل ہمیں ملتی ہے فوراً ہم اس کا سنیپ لے لیتے ہیں، اور وہ سنیپ کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ ہمیں اس کی ڈائمنشن یاد رہیں، اس کی جو رائٹنگ یاد رہے، اس کے خد و خال یاد رہیں، یا ہمارے پاس ریکارڈ کے طور پہ رہے کہ اگر کہیں کہیں بات کرنی پڑے، کسی کو بتانا پڑے یا چیک کرنا پڑے، کو کوئریز میں اگر دیکھنا پڑے تو ہمارے پاس وہ موجود ہو۔ تو یہ بہرحال اس کے لیے ہے۔ ہاں ایک حکم جو ہے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم وہ خاص ہے، اور وہ ہے حرم مکہ کے بارے میں، مکہ مکرمہ کے بارے میں، کہ حرم میں گری ہوئی چیز اٹھانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اور اگر کوئی اٹھاتا ہے تو جب تک وہ حرم میں ہے اس کی تشہیر ضروری ہے، اور جب حرم سے باہر نکلے تو پھر حرم کے مالکوں کے سپرد کر دے، وہ اسے اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتا۔ یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان ھذا البلد الحرام لا یعضد شوکہ ولا یختلی خلاہ ولا ینفر صیدہ ولا تلتقط لقطتہ الا لمعروف، کہ یہ حرمت والا شہر ہے، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کے پتے نہ جاڑے جائیں، اس کا شکار نہ بگایا جائے، اس کی گم شدہ چیز نہ اٹھائی جائے، مگر اس کے لیے اجازت ہے جو اعلان کرے، جو نیت سے ٹھیک ہو اور اسے پتہ ہو۔ لیکن حرم سے جو حرم کے ولی ہیں ان کی اجازت کے بغیر حرم سے نہیں اٹھائی جا سکتی۔ میری اپنی آبزرویشن ہے، میں 2-3 بار حج اور عمرے پہ جب گیا تو ایک بار ایک شخص نے کوئی چیز سامنے پڑی، کسی کی گر گئی، وہ آیا اور اس نے آ کے اس کو اٹھا لیا، تو وہاں ان کے شرطے ہوتے ہیں حرم کے جو محافظ ہیں، وہ فوراً آئے اور اس آدمی کو پکڑ لیا کہ تم نے کیوں اٹھایا اس کو؟ وہ آپ زبان نہیں سمجھ رہا تھا، وہ کافی اس نے کہا، کوشش کی کہ جی میں نے سوچا کہ گری ہوئی ہے، میں کہا نہیں، آپ نے کیا کرنا تھا، کیوں کرنا تھا، اتنی کوئری وہ ساری، اس کو ادھر ہی کھڑا کر لیا، اس چیز کو پھر دوبارہ ادھر انہوں نے کہا کہ رکھو اس کو یہاں، اور پھر یہ کہا کہ جی یہ جو چیز ہے آپ نہیں اٹھا سکتے، اگر کسی کی ہے تو کوئی ادھر آیا تو ہم اس کو دیکھیں گے، یہ اب حرم کی طرف یہ چلی جائے گی، حرم کی ملکیت میں آ جائے گی، ادھر ہم اناؤنس کرتے ہیں، اور وہ واقعی اناؤنس کرتے ہیں، وہ تشہیر بھی کرتے ہیں حرم میں بھی، تاکہ اگر کسی کی ہے وہ آ کے اپنا بتائے اور لے جائے۔ تو یہ ایک تو یہ تھا۔ تو دوسرا جو اسی سے لقیت ہے، لقیت سے مراد ہے کہ کوئی ایسا انسان بچہ جس کو کس نے پھینک دیا ہے، جس کا نسب فرض کیجیے کہ اگر کو غیر معروف ہے، پتہ نہیں ہے، اس کا کوئی مدعی نہیں بنتا، تو اس کو لقیت کے نام سے یاد کرتے ہیں عربی میں۔ اب اس کا جو اٹھانا، بچوں کا اٹھانا، کسی انسان کا اٹھا لینا جس کا پتہ ہو کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اور یا یہ کہ یہ گرا پڑا ہے، مجبور ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس میں چونکہ باقاعدہ حکم ہے، وہ چونکہ وہاں سے بھی جو قافلہ تھا اس نے اٹھا کے لے گیا، اور یہ لفظ استعمال ہوا وہاں پہ لقیت کہ جو ان کو اٹھا لیا گیا، وہاں سے وہ قافلہ اٹھا کر لے گیا، کہ یہ حکم ہے، چونکہ یہ سب کے لیے ہے، لیکن اگر معاشرے میں سے کسی محلے میں سے ادھر گزرنے والا کوئی ایک شخص بھی اگر یہ کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، تو وہ سمجھے اس نے سارے شہر کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی، فرض کفایہ اس نے جو ہے نا وہ پورا کر دیا تمام لوگوں کی طرف سے۔ تو یہ بھی حکم ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ انسان سے زیادہ قیمتی جو کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے، رب کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات میں بنایا، اور پھر یہ کہ انسان ہی ہے کہ جس کے بارے میں اس کی جان کا کہ جی اگر اس کو بے جا قتل کیا جائے تو سمجھے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور ایک شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان کی جو قدر ہے، اور یہ گری پڑی چیزوں میں بھی اس کو اٹھانا جو ہے نا یہ لازم آ گیا، اور یہ وجہ ہے کہ سورہ مائدہ میں بھی یہ حکم کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور اس طرح سے جو لوگ جو بچے ہیں ان کو اٹھانا، یہ بھی یعنی نیکی میں
جو کہ کسی کی جان بچانا انسانیت بچانے کے مترادف ہے، پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے، اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہی میسج ہے جو لوگوں کے درمیان، یہی وجہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں ان کاموں کے لیے، اس طرح کے مال کے لیے۔ اور اسی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو مختلف احکام آتے ہیں کہ ظاہر ہے جس کو ملے، ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی لوگوں کو بتائے، گواہ بنا لے، اگر بچہ ہے تب بھی، اگر مال ہے تب بھی، تو کوئی نہ کوئی جس کو پتا ہو کہ جی اس شخص کے پاس یہ ہے۔ اور ویسے بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی ملک مسلمانوں کا ملک ہے تو اس میں بلا شبہ کوئی باقی کمیونٹی کے لوگ، مائنارٹیز بھی رہتی ہوں گی جو نان مسلم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ملک مسلمانوں کا ہے، اوور آل جو شہر ہیں اس میں زیادہ پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، تو اس طرح کے ملنے والے بچے جو ہیں ان کو مسلمانوں ہی کے بچوں میں تصور کیا جاتا ہے، اور ہوگا، تصور ہوگا، ان کو بلا شبہ غیر مسلم رہتے ہیں۔ یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ جی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے، چونکہ جو بھی پیدا ہوتا ہے انسان جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے بچوں جو ہے نا ان کی بھی اسی قدر کی ہے، ان کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ صحابہ نے ایک بار چند بچوں کو جو ہے نا وہ کیا قتل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ جی یہ تو فطرت پر ہیں، اور فطرت پر پیدا ہونے والا جو ہے نا وہ دین ہمارا جو ہے نا یہ دین فطرت ہے، تو اس لیے بچوں کا خاص خیال جو ہے نا رکھا گیا۔ لیکن بعض اوقات ایسے بھی واقعات ہیں کہ جی لوگ بچے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے غربت کے ڈر سے، فاقوں کے ڈر سے، کوئی اور کسی ملامت کے ڈر سے وہ بچوں کو باہر چھوڑ جاتے ہیں، راستوں میں رکھ دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ لوگ بعض اوقات چیزیں رکھ جاتے ہیں، مال اسباب رکھ دیتے ہیں کہ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو چلو اس کو لالچ آ جائے گا کہ جی چلو جی اس کے ساتھ یہ مال بھی ہے، میں اس کی اگر یہ کروں گا، حفاظت کروں گا، کفالت کروں گا تو میرے اوپر یہ بوجھ نہیں ہوگا، مجھے یہ بھی مل گیا ہے۔ تو اگر وہ اسے اگر اس طرح کا ملا ہے تو اس پر وہ خرچ کر سکتا ہے، وہ مال جو ہے نا، تو مسلمانوں کے بیت المال جو ہے اس سے خرچ کیے جائیں گے۔ اگر وہ غریب ہے تو وہ بیت المال میں اس کو کوئی اندراج کرا سکتا ہے۔ بیت المال کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، آج کل بھی پاکستان میں بیت المال ہے، اور بیت المال جو ہے اس کا ذمہ دار ہے کہ اس طرح کے جو بچے ہیں ان کی پوری ذمہ داری، ان کی کفالت، ایجوکیشن، ان کی پوری نورسمنٹ کا جو سارا خرچہ جو ہے نا وہ بیت المال دے سکتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اگر کوئی لقیت جو ہے، اگر فرض کریں کہ وہ کوئی ایکسپائر ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور اگر اس کا مال اس کے پاس ہے تو اس کا وارث جو ہوتا ہے وہ بیت المال اس کا وارث ہوگا، وہ اس کا مال سارا جو ہے نا بیت المال میں جائے گا۔ اور اس کا اگر کوئی شخص اس طرح کے شخص کو جو جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے، اور اگر کوئی قتل کر دے، تو اگر اس کا جو قتل ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ قصاص و دیت جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ جو امام المسلمین یعنی کہ حکم حاکم جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے، چاہے قصاص لے یا چاہے دیت وصول کرے، لیکن وہ بھی بیت المال میں پھر جائے گا۔ الٹیمیٹ جو اس کا ڈیسٹینیشن جو آ جاتی ہے چیزوں کو، وہ بیت المال ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کسی لقیت کے بارے میں کہ جی کوئی کہ یہ میرا ہے، تو پھر یہ اس کو روکا نہیں جا سکتا، روکنا نہیں چاہیے۔ حکم یہ ہے کہ پھر اس کو وہ دے دیا جائے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اس کا دعویٰ کرے وہ اس کو دے دیا جائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے احکام ہیں جو رب کریم نے انسانوں کے بارے میں، تو یہ ہمیں رب کریم سمجھنے کا اور ان پر عمل کرنے کا اگر کہیں موقع بنے، تو اگر کوئی اس طرح کے حالات ہوں تو ہم کوالیفائی کر جائیں، رب کریم ہمیں استطاعت دے، توفیق دے کہ ہم سمجھ بھی سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔